شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والوں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے پہلے حصے میں بہت ہی آزمودہ ٹوٹکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ماہواری میں روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ پاؤں درد کرتے ہوں تو سرسوں کا تیل سے مساج کریں۔ سر میں خشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی میں مکس کر کے لگائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلا کھائیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ آم کھانے سے یادداشت بہتر رہتی ہے اور تھائرائیڈ گلینڈ کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے اور گردے کی پتھری بھی نہیں ہوتی۔ اگر دل کی گھبراہٹ کا مسئلہ ہو تو سیب اور گاجر کا مربع بنا کر رکھ لیں اور روزانہ نہار منہ 1 چمچ کھا لیا کریں۔ دماغ اور جگر میں گرمی کا مسئلہ ہو تو کدو کا استعمال کریں، یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جن افراد کو بواسیر کا مسئلہ ہو، مولی کا رس روزانہ آدھا گلاس نہار منہ پانی میں پی لیا کریں، بواسیر کا مسئلہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ سہانجنا کیکر کا گوند اور دیسی جوائن تینوں چیزیں 50-50 گرام پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام 3 مرتبہ 1-1 چمچ نہار منہ لے لیں۔ ایسا کرنے سے کمر کا درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور مہروں کا درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ ٹنڈے ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتے ہیں۔ لہسن ہائی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ہرا دھنیا چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ پیاز دانت کے درد والی جگہ پر رکھیں تو آرام آ جاتا ہے۔ شلجم مسوڑوں کی بیماریوں میں فائدہ کرتا ہے۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ سونے کا بہترین وقت رات 10 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کینسر کا مسئلہ ہو وہ کریلے پکا کر کھا لیا کریں۔ یہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت ہی مفید اہم ہوتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر والے افراد بھی کریلے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دبلی پتلی عورتوں کو موٹا کرنے کے طریقے: سونے سے پہلے کچی ادرک کھائیں۔ چاول کھانے کے بعد پانی پئیں۔ سبزیوں میں آلو مٹر کا استعمال زیادہ کریں۔ بکرے کے گوشت کا استعمال ہر 1 دن چھوڑ کر کیا کریں۔ بھینس کی ہڈیوں کا سفید گودا اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پانی پئیں۔ پھلوں میں زیادہ تر تربوز کا استعمال کریں اور امرود کا۔ روز صبح سویرے اٹھ کر چھلکا استعمال کریں۔ سبزی کم اور مرغی کا گوشت زیادہ استعمال کریں۔ سبزیوں میں خاص کر گوبھی کا بھی استعمال کریں۔ دمہ کے مریض کے لیے اجوائن بہت ہی مفید چیز ہے۔ مثالوں کے صحت پر فائد: دار چینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ لونگ جسم کو جراثیم سے بچاتا ہے۔ لہسن زخموں کا مواد باہر نکالتا ہے۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ درست کرتی ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5 یا 6 بجے پئیں۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیموں کے رس کو ملا کر لگا لیا کرو، 90 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جسم میں پانی کی کمی کی 10 علامات: نمبر 1، پسینہ آنا۔ نمبر 2، سر میں درد ہونا۔ نمبر 3، قبض کا ہونا۔ نمبر 4، وزن کا بڑھ جانا۔ نمبر 6، صحت کا خراب ہونا۔ نمبر 7، پٹھوں میں درد ہونا۔ نمبر 8، گہرے پیشاب کا آنا۔ نمبر 9، ہونٹوں کا خشک ہو جانا۔ نمبر 10، آنکھوں کا خشک ہونا۔ نمبر 11، جوڑوں میں درد ہونا۔ جلدی بوڑھا کر دینے والی 10 علامات: نمبر 1، ہمیشہ دوسرے انسانوں سے حسد کرنا۔ نمبر 2، دوسرے لوگوں سے زیادہ انا رکھنا۔ نمبر 3، اپنے ماضی کی باتوں پر ہمیشہ سوچنا۔ نمبر 4، دنیا اور پیسے کا لالچ ہر وقت دل میں رکھنا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا۔ نمبر 7، ہمیشہ ٹینشن کی باتوں پہ سوچنا۔ نمبر 8،
ہر وقت سوتے رہنا اور کام کاج نہیں کرنا۔ نمبر 9، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا۔ لال کشمش 10 دانے ایک گلاس پانی میں ڈالیں، رات کو اور اسے کھا لیں اور صبح اس کا بچا ہوا پانی پی لیں۔ یہ 1 مہینے تک کریں، آنکھوں کے حلقے غائب ہو جائیں گے۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ رائی کی سبز پھلیاں چبانے سے سفید بال نہیں ہوتے۔ لسوڑے کا اچار کھانے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ میری بیوی روزانہ میرے ابا کے کمرے میں ان کو دبانے جاتی اور باہر سے مجھے سسکیوں کی آواز آتی اور بیوی بہت خوش ہوتی۔ بیوی کا راز جاننے کے لیے بیوی کے کپڑے پہن کر میں ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہاں دیکھا تو وہاں پر میرے ابا نہیں بلکہ میں آج اپنے دوستوں سے فارغ جلدی ہو کر گھر آ گیا۔ سردی کا موسم تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ہماری نئی نئی شادی تھی اور ایسے ہی دونوں میں میاں بیوی کے دل میں الگ ہی قسم کے جذبات ہوتے ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ سادگی میں ہی قیامت ڈھاتی تھی اور اس وقت حسن کی مورت معلوم ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر اسے تیار ہوتا دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید اس کے دل میں میرے جیسے ہی جذبات اٹھ رہے ہیں۔ میں نے بیوی کو کس کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں اس پر اپنی محبت اور جذبات لٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ اچانک ہی خود کو مجھ سے چھڑوا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کہ اس موسم میں ابا کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے، وہ بیچارے تو اپنے کمرے سے باہر نہیں آتے۔ میں پہلے ان کے پاؤں اور کمر دباؤں پھر اس کے پاس واپس آتی ہوں۔ میرے دل میں ابھرتے جذبات مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اسے کمرے سے باہر جانے دوں، لیکن وہ میرے ہی ابا کی خدمت کے لیے تو جانا چاہتی تھی، تو پھر میں اسے کیسے روک سکتا تھا۔ میری بیوی کمرے سے نکل آئی اور میں حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی واپسی کا انتظار تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ پورے 2-2.5 گھنٹے بعد ہی لوٹے گی۔ ہماری شادی کو مہینہ ہونے والا تھا اور شادی دوسرے-تیسرے دن سے ہی میری بیوی میرے ابا کی بہت خدمت کر رہی تھی۔ وہ کم عمر اور خوبصورت تھی، لیکن جس طرح سے اس نے گھر کو سنبھالا تھا وہ میرے بیمار باپ کی ذمہ داری کو کسی بیٹی کی طرح نبھا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ کبھی کبھی تو مجھے اپنی پسند پر ناز ہونے لگتا۔ ایمان نے میری بہن کو پوری طرح سے غلط ثابت کر دیا، کیونکہ میری بہن کو لگتا تھا کہ اس قدر کم عمر لڑکی کبھی گھر گھرستی نہیں سنبھال پائے گی۔ پورے 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد جب ایمان واپس کمرے میں آئی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ وہ بہت ہی پرسکون سی کمرے میں آئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری بے قراری کا احساس ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا یہ رویہ ہمیشہ سے عجیب لگتا تھا۔ مجھ سے زیادہ وہ میرے ابا پر توجہ دیتی، اور اس وقت مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کیونکہ میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے پاس گھر آیا تھا اور اس نے ابا کی خدمت میں پورے 3 گھنٹے گزار دیے تھے۔ وہ جیسے میرے قریب آ کر بیٹھی، میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کی۔ میں جتانا چاہتا تھا کہ اسے کہ میں ناراض ہوں۔ ایمان میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ ابا کے پیروں میں بہت درد تھا اور وہ تیل کی مالش میں لگ گئے۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اگلی رات میں گھر سے باہر نہ نکلا کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی راشد مونگ پھلی لے کر آیا اور اس نے ہی سب کے لیے کافی بھی بنائی۔ وہ بھی ایمان کی بہت عزت کرتا تھا اور اکثر ہی ایمان کے ساتھ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ عرصے میں ہی دونوں کا رشتہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ راشد اپنے طور پر ایمان سے دوستی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کے لیے بازار سے کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں لانے لگا۔ کافی پی کر مونگ پھلی کھانے کے بعد راشد جب اپنے کمرے میں چلا گیا تب میں نے بڑے مان سے ایمان سے کہا کہ آج وہ کمرے سے باہر نہ جائیں اور آج میرے ساتھ ہی وقت گزاریں۔ میری بات سن کر ایمان ایک دم پریشان ہو گئے۔ کہنے لگی کہ ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں اب میری عادت ہو گئی ہے۔ میں نے تلخ لہجے سے ایمان سے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی انہیں جسم میں درد رہتا تھا اور وہ ایسے ہی دوائی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ تم نے ہی ہر رات ان کے پاؤں دبا دبا کر ان کی عادت بنا دی۔ اب اگر ایک رات نہیں جاؤ گی تو کیا فرق پڑے گا؟ ایمان کہنے لگی، سجاد
یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور وہ آپ کے سگے باپ ہیں. آپ خود تو صبح ایک دفعہ ان کے کمرے کا چکر لگاتے ہیں اور باقی سارا وقت وہ بیچارے بستر پر اکیلے پڑے رہتے ہیں. اگر میں ان کی تھوڑی سی خدمت کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی اماں کو گزرے سالوں ہو چکے ہیں اور ایسے میں آپ کے ابا کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے. میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہوں. میں نے غصے میں ایمان سے کہا کہ اگر ایک رات نہیں جاؤ گی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے اس قدر شدید رد عمل کے باوجود بھی ایمان یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی کہ وہ جلدی لوٹ آئے گی. شاید اسے لگا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی قربت میں پگھل جاؤں گا، لیکن آج میں پگھلنے والا بالکل نہ تھا. مجھے اسے باور کروانا تھا کہ میرا وجود بھی اس کے لیے اہم ہونا چاہیے. میرے غصے سے برا حال تھا اور میں سارے کمرے میں کٹے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا. میری بیوی کو نہ ہی میرے جذبات کا احساس تھا اور نہ ہی میرے غصے کی پرواہ تھی. اسے تو میرے باپ کی خدمت میری ناراضگی سے زیادہ عزیز تھی. مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا. میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اپنے دوستوں میں چلا جاتا ہوں. کیا ضرورت ہے ایسی بیوی کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی؟ اکثر تو میرے دوست بھی میرے سے پوچھتے کہ تیری شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تیری بیوی تجھے اتنی آسانی سے دوستوں میں کیسے آنے دیتی ہے. اس کے آگے تو میں سینہ چوڑا کر کے کہہ دیتا کہ میری بیوی بہت سمجھدار ہے. لیکن دل ہی دل میں سوچتا کہ ایمان کو کبھی میرے رات کو دیر تک باہر رہنے پر اعتراض کیوں نہیں تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کی ساری رات میں دوستوں میں ہی گزاروں گا. گھر سے نکلتے مجھے خیال آیا کہ جب میں ایمان کو کمرے میں نہیں ملوں گا تو وہ پریشان ہوگی. مجھے لا غصہ صحیح، لیکن میں اس قدر پریشان بھی اسے نہیں کرنا چاہتا تھا. شہر کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہ تھے. میں نے سوچا کہ میں غصے میں ہی بتا دوں گا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور میں صبح لوٹ کر آؤں گا. اس طرح اسے میرے غصے کی شدت کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور اپنی غلطی کا احساس بھی. جیسے ہی میں ابا کے کمرے کے باہر پہنچا تو اچانک ہی میرے قدم زنجیر ہوئے. اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. ایمان رو رہی تھی، لیکن کیوں؟ میں اچانک پریشان ہو گیا. شاید میرے غصے سے یا پھر اسے روکنے کی وجہ سے وہ ابا کے آگے آنسو بہا رہی تھی. اور یہ سوچ کر ایک دفعہ پھر مجھے غصہ آنے لگا. یقیناً وہ ابا کے آگے میری شکایت لگا رہی ہوگی اور ابا کیا سوچیں گے کہ میں ان کا بیٹا ہو کر بہو کو ان کی خدمت سے روک رہا ہوں. ایمان نے تو مجھے اپنے ابا سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ چھوڑا. میں باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے کمرے میں چلا واپس آیا. مجھے ایمان کی واپسی کا انتظار تھا. میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے ابا سے رو رو کر میری کون سی شکایت لگائی ہے. کافی دیر کے انتظار کے بعد جب ایمان کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کہ وہ سسکیاں ایمان کی تھی یا کسی اور کی، کیونکہ اس کے چہرے سے کسی طرح کے دکھ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. ہمیشہ کی طرح پرسکون چہرہ لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ وہ سسکیاں شاید کسی اور کی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ شاید اس نے میری شکایت رو رو کر ابا سے لگائی ہو اور اب ایسے کمرے میں آئی ہے جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو. میں نے ایمان سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ختم کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا. وہ بھی سکون سے بستر پر لیٹ کر کچھ ہی دیر میں سو گئی اور میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میری بیوی آخر کیا کر رہی ہے. مجھ سے زیادہ اسے میرے باپ کیوں عزیز ہو گیا ہے کہ اسے میری پرواہ بھی نہیں رہی. اگلی رات جب ایمان ابا کے کمرے میں گئی تو میں جان بوجھ کر تھوڑی دیر ابا کے کمرے کے دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی. میں حیران تھا کہ آج تو نہ ہی میں نے اسے روکا تھا اور نہ ہی میں نے غصہ کیا تھا. پھر وہ کیوں رو رہی تھی؟ یا پھر میرے ابا رو رہے تھے؟ کچھ تو تھا جس سے میں انجان تھا. میرے اندر ایک تجسس نے جنم لیا. سوچتے سوچتے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی اور میں واپس کمرے میں آ گیا. کچھ دیر کے بعد پھر وہ خوش پاش سی کمرے سے واپس آئی. اس کا یہ انداز میرے لیے بہت ہی حیران کن اور عجیب تھا. میں اب تک نہیں جان پایا تھا کہ ابا کے کمرے میں کیا ہو رہا تھا. مجھے ہمیشہ سسکیاں سنائی دیتی تھی اور کوئی آواز نہیں آتی. وہ سسکیاں کس کی تھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہر رات کی طرح اگلی رات جب میرا چھوٹا بھائی راشد کافی بنا کر کمرے میں دینے آیا تو میں نے چپکے سے کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور ایمان وہ کافی پیتے ہی سو گئی. میں نے ایمان کی شال اچھی طرح سے اوڑھ لی اور اپنا چہرہ بھی شال میں لپیٹ لیا. ویسے بھی سردی بہت تھی اور ایمان بھی ایسے ہی شال پہنتی تھی. میں جان بوجھ کر تھوڑا سا جھجک کر چلتا ہوا اپنے ابا کے کمرے میں چلا گیا تاکہ میرا قد تھوڑا کم لگے اور میں ایمان جیسا لگوں.
کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ کمرے میں میرے بوڑھے بیمار ابا موجود نہ تھے، بلکہ یہ تو ایک جوان شخص تھا جسے دیکھ کر میری آنکھوں پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے گھر میں میری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا تھا؟ اگر میں ایمان کی جگہ آج کمرے میں نہ آتا تو اس گھنونے سچ سے شاید کبھی بھی واقف نہ ہوتا۔ یہ جان کر آپ کے سر پہ بھی آسمان گر پڑے گا کہ میری بیوی روزانہ رات میرے ابا کے کمرے میں کیوں جاتی تھی، اور وہ سسکیاں کس کی تھی۔ میرا نام سجاد تھا۔ میں نے ایمان سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میری عمر اس مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ میں 30 سال کا تھا اور وہ صرف 17 سال کی تھی۔ میں نے اسے دفتر جاتے ہوئے بس دیکھا تھا اور پہلی نظر میں وہ میرے دل میں سمائی تھی۔ میری پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑتے ہی مجھے یہ لگا کہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے آج تک میں نے شادی نہ کی۔ میری اماں کے انتظار کو زمانے بیت گئے، اور بہن کی شادی کے بعد ہر دن میری بہن نے مجھ پر اس بات کے لیے زور ڈالا کہ شادی کر کے گھر میں کسی عورت کو لے آؤ تاکہ مجھے اور ابا کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہزاروں لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے کے باوجود بھی مجھے کوئی ایک بھی پسند نہ آئی۔ میری بہن تو تنگ آ کر لڑکی ڈھونڈنے کا کام ہی ترک کر دیا تھا، اور میں بھی سکون سے بیٹھ گیا۔ لیکن اس صبح نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ وہ حسینہ سفید یونیفارم میں کوئی حسن کی ملکہ معلوم ہو رہی تھی جو اس زمین پر اتر آئی۔ مجھے لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے میں اپنی شریک سفر بنانا چاہتا ہوں، لیکن نہ ہی مجھے اس کا نام معلوم تھا اور نہ ہی پتا تھا۔ میں خدا سے دعا کرنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور پھر میں ہر دن اسی وقت اسی بس میں سوار ہونے لگا۔ کئی دنوں تک اسے روزانہ دیکھنے کے بعد میرے دل میں اس خواہش نے شدت پکڑ لی کہ بس یہی لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میں شادی نہیں بلکہ اپنی بربادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کئی دن کے جتن کے بعد میں نے بہت مشکل سے اس لڑکی کا نام اور پتہ معلوم کیا۔ اس کا نام ایمان تھا اور وہ کالج میں نئی داخل ہوئی تھی، اس لیے اب وہ مجھے بس میں نظر آنے لگی تھی۔ میں نے جب اپنی شادی شدہ بہن کو یہ خوشخبری سنائی تو پہلے تو وہ خوش ہوئی، لیکن جب اسے ایمان کی عمر کا پتہ چلا تو وہ خاموش ہوئی۔ کہنے لگی اتنی کم عمر لڑکیاں ذمہ دار نہیں ہوتی اور لاڈلی سی ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ گھر میں آ کر گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ گھر میں پہلے ہی کوئی عورت نہیں ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ میں نے بہن سے کہا کہ وہ جا کر ایک دفعہ ایمان سے ملاقات تو کر لے، باقی کی باتیں بعد میں کر لے گی۔ بہن میری خوشی کی خاطر ایمان کے گھر رشتہ لے کر چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ایمان کی خوبصورتی سے وہ اس قدر متاثر ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے بہت سے خدشات بھی ستا رہے تھے۔ وہ لوگ ہمارے لیے بالکل ہی غیر تھے، لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی راشد نے بھی میری بہن کو یہ کہہ کر راضی کیا، اگر بھائی کی خوشی ایمان میں ہی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت اعتراض کرنے کی، گھر تو عورت کے بغیر بھی چل رہا ہے۔ ایمان بھی آ کر کچھ نہ کچھ سنبھال ہی لیتی ہے۔ ابا کو 2 سال پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کے دل میں بھی بہت تکلیف رہتی تھی، اس لیے وہ سارا وقت اپنے بستر پر پڑے رہتے۔ راشد ہی ان کا خیال رکھتا، اور راشد کہنے لگا کہ ابا کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح میرے کندھوں پر رہے گی، بھائی کی شادی ہو بھی جائے تو ہم آنے والی لڑکی سے اپنے باپ کی ذمہ داری اٹھانے کا نہیں کہیں گے۔ میرے بھائی نے ایمان کو دیکھے بغیر ہی میری اس قدر حمایت کی کہ میرا سارا راستہ آسان کر دیا تھا۔ ایمان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ اس کے گھر والے سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے میرے کچھ دوستوں اور خاندان والوں کی موجودگی میں ہی میں نے ایمان سے نکاح کر لیا۔ ایمان جب رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو راشد نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، بھائی آپ کو ایمان کہاں سے مل گئی؟ میں نے ہنس کر راشد سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، پسند نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا، اتنی خوبصورت لڑکی کسی کو پسند نہیں آئے گی، ہر کسی نے ہی میری پسند کی داد دی، اور پھر یاب ایمان کے سگڑ پان نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ کم عمر ضرور تھی لیکن اس میں بہت ہی زیادہ سلیقہ تھا، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح شوخ و چنچل نہیں تھی۔ میں نے اسے خاموش مزاج پایا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی اس نے سارا گھر سنبھال لیا تھا اور ساتھ ہی وہ ابا کی خدمت بھی کرنے لگی تھی۔ مجھے ہرگز بھی توقع نہ تھی کہ وہ میرے باپ کو اپنے باپ کی جگہ دے گی اور اسی طرح میرے باپ کی خدمت کرے گی۔ ایک دن یہی بات میں نے راشد سے کہی تو وہ کہنے لگا، ایمان ایک یتیم لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارے باپ کی ضرورت ہو، میں اپنا باپ نظر نہ آتا ہو، اگر وہ اس طرح اپنی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں بھی راشد کی بات سے اتفاق کرتا تھا
اور ایمان کی اس خدمت نے میرے دل میں اس کے لیے مزید مقام بلند کیا تھا، لیکن میرے دل میں شک اس وقت پیدا ہوا جب وہ مجھ سے زیادہ میرے باپ کو توجہ دینے لگی، یہاں تک کہ اسے میری ناراضگی کی پرواہ بھی نہ رہی۔ اور اپنے اسی شک کی وجہ سے میں ایمان کا روپ دھار کر اپنے ابا کے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہاں تو میرا بوڑھا باپ موجود ہی نہیں تھا۔ میرے ابا جب فالج کے مریض ہوئے تھے، راشد نے ابا کی دیکھ بھال اپنے ذمے لی، اور اسی لیے ابا اور اپنے کمرے کے درمیان ایک دروازہ بنوایا تھا تاکہ رات برات وہ آسانی سے اس پر نظر رکھ سکے۔ درمیان کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا تھا اور ابا کی جگہ بستر پر راشد نیم دراز تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آؤ میری جان، بڑی دیر لگا دی، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہے، آؤ اور میرے درد کو دور کر دو۔ ایک تم ہی ہو جو میری ساری تکلیفوں کو مٹا سکتی ہو، مگر آج کی رات رونے کی ضرورت نہیں، میں تنگ آ چکا ہوں تمہارے اس رونے سے۔ میں روز تمہیں سمجھاتا ہوں کہ رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر تم ہو کہ سمجھتی نہیں ہو۔ آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، اچھے سے میری خدمت کرنا، ورنہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق میں نہیں چھوڑوں گا، اور وہ تمہارا شوہر جو تمہاری خوبصورتی پہ مرتا ہے، اسے تمہارے وجود سے گھن آنے لگے گی۔ چلو اب محبت سے میرے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور میرے پیروں پر تیل کی مالش کرو۔ تمہارے شوہر کو لگے گا کہ تم ابا کی خدمت کر کے آئی ہو، اب جو نیند کی دوائی لے کر میرے کمرے میں گہری نیند سو رہی ہیں، جلدی سے مجھے خوش کر دو تاکہ واپس اپنے شوہر کے پاس جا سکو۔ راشد کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی شال چہرے سے ہٹائی تو راشد جو بڑے آرام سے لیٹا تھا اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس کے کمرے میں چلا آؤں گا۔ میں شروع سے ہی ابا کے کمرے میں بہت کم جایا کرتا تھا اور یہ بات اسے اچھی طرح سے معلوم تھی۔ میرا مزاج ابا سے ملتا ہی نہ تھا اور نہ کسی بات پر ہمارے درمیان جھگڑا ہوتا، اس لیے میں ابا کے کمرے میں آنے سے اعتراض برتتا تھا۔ اسی بات کا فائدہ میرا بھائی اٹھا رہا تھا۔ میں نے غصے میں راشد کو کالر سے پکڑا اور کہا کہ اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ کی بیوی آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے آپ کو پسند نہیں کرتی اور مجھ جیسے جوان مرد کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہے۔ راشد کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایمان نے تو آج تک مجھ پر اپنی بے پناہ محبت نچھاور کی، پھر وہ کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی تھی؟ راشد کہنے لگا، یہی سچ ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایمان نے ہی مجھے مجبور کیا تھا کہ میں اس کی خواہشوں کو پورا کر دوں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ راشد کے چہرے پر لگایا، اسے کہا کہ تم کس بات پر اسے بلیک میل کر رہی ہو، یہ بتاؤ۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ تم اسے دھمکا رہی ہو۔ میرا ایک تھپڑ راشد کے لیے کافی تھا، میں اس کا بڑا بھائی تھا اور میرا اس پر بہت زیادہ روب بھی تھا۔ راشد نے فر سچ میرے سامنے اگل دیا اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ جان کر میں حیران ہوا۔ راشد کہنے لگا کہ جب ایمان 9ویں جماعت میں تھی تو اس کا میرے دوست کے ساتھ چکر چل رہا تھا، وہ دونوں چھپ کر ملاقاتیں کرنے لگے اور ایمان کی ماں کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ایمان کی ماں نے مار پیٹ کر یہ معاملہ ختم کر دیا، لیکن میں ایمان کو پہچانتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ وہ میرے دوست کی پرانی معشوقہ رہ چکی ہے۔ اس لیے جب شادی کے دن میں نے اسے دیکھا تو آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کو ایمان کہاں سے مل گئی؟ ایمان جوان تھی، یہ خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے بلیک میل کیا۔ اگر وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارے گی تو میں آپ کو اس کے ماضی کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ کم عمر تھی، اس لیے میری دھمکیوں میں آ کر خوف زدہ ہو گئی اور ہر رات میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ سسک سسک کر روتی اور کہتی کہ میں اسے بخش دوں اور یہ سلسلہ ختم کر دوں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر رات یہی کہتا کہ بس آج کی رات آخری ہے، تم کچھ گھنٹے گزار لو، پھر کل میرے کمرے میں نہ آنا۔ جب وہ میری تسکین کا سامان بن جاتی تو یہ سوچ کر خوشی خوشی کمرے سے نکل جاتا کہ اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگلے دن جب میں کافی دینے کے لیے آپ کے کمرے میں آتا تو اسے چپکے سے اشارہ کر کے ابا کے کمرے میں آنے کا کہتا اور مجبوراً وہ میرے پیچھے چلی جاتی۔ پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتی کہ اب یہ سلسلہ ختم کر دو، لیکن پھر اس سے میں وہی کہتا کہ بس آج کی رات آخری ہے۔ مجھے ایمان کے ساتھ سکون ملنے لگا اور میں اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر رات اسے اس طرح مطمئن کر کے واپس بھیجتا تاکہ وہ پرسکون ہو کر کمرے سے نکلے اور آپ کو شک نہ ہو۔ راشد کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کس طرح میری کم عمر بیوی کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ میری بیوی نے تو اس کے دوست یعنی کہ اس کے ساتھ ہی نادانی کی عمر میں چکر چلایا تھا۔
لیکن راشد ایک سمجھدار اور جوان مرد تھا، کیسے ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ مجھے افسوس تھا کہ وہ میرا سگا بھائی ہے۔ میں نے 2 اور تھپڑ راشد کے منہ پر مارے، اسے کہا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا، بہتر ہے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے اپنا سامان باندھے اور اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈے، ورنہ میں اس کی یہ غلاظت ابا اور بہن کے آگے بیان کروں گا۔ راشد کا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ میں نے اس کا گھنونا روپ آئینے میں دکھایا تھا۔ میرے مجبور کرنے پر وہ اپنا سامان باندھ کر صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ صبح جب ایمان نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوم لیا اور نئی صبح مبارک